السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کیا, تقریباً 8,483 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا. وفاقی حکومت کی طرف سے یہ تیسرا بجٹ تھا, یعنی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے تیسرا بجٹ تھا. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ترقیاتی اخراجات جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے بجٹ میں جو پیسے دیے ہیں اس سے ملک میں ترقی آئے گی, خوشحالی آئے گی اور معاشی طور پہ لوگ خوشحال ہوں گے. جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ صرف ہندسوں کا ہیر پھیر ہے اور عوام کو اس میں کچھ بھی نہیں دیا گیا. بجلی مہنگی ہے, مہنگائی سے لوگ اس وقت بلک رہے ہیں. ان تمام باتوں کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پیپلز پارٹی کی ایم این اے محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ کو. السلام علیکم جی, شکریہ ٹائم دینے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے میرے لانچ میں. اور کل میں نے دیکھا کہ آپ بھی بڑی ایکٹیو تھی, اب بجٹ سیشن سارا چل رہا تھا, تو کیسا لگا آپ کو یہ جو بجٹ آیا ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا, آپ کو کیسا لگا یہ؟ دیکھیں, یہ ان کا اس بجٹ کے بعد چوتھا سال شروع ہوگا اور اس کے کچھ ماہ ہی بعد, آدھا سال کے بعد الیکشن ٹائم شروع ہو جائے گا. وہ فیز ایسا ہے. تو 3 سال لگاتار جو انہوں نے بجٹس دیے وہ اسٹیبلائزیشن بجٹس تھے اور اس میں بہت ہی اس کے نتیجے میں مہنگائی آئی, عوام کو تکلیف آئی. تو اس دفعہ انہوں نے سوچا ہے کہ ایک سیاسی لیول کا ایک الیکشن بجٹ یا کیمپین بجٹ ہم لے کے آئیں, اور اس میں ایک بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک پرستان بنایا ہوا ہے, آپ نے ایک خوابوں کی دنیا بنائی ہوئی ہے. آپ نے ہر سیکٹر معیشت کا اس کے لیے کچھ چھوٹا سا لالی پاپ رکھا ہے, کہیں کینڈی رکھی ہے, کہیں چپس رکھے ہیں, کہیں اس کے لیے برگر رکھا ہے. مطلب ہر چیز آپ نے چھوٹی رکھی ہوئی ہے. لیکن 2 بڑے سوالات ہیں اس بجٹ کے حوالے سے جن کا ان کے پاس نہ جواب ہے نہ ہمیں یہ دے رہے ہیں, اور اگر ہے تو بتا نہیں رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی اگریمنٹ ہے, کیونکہ ابھی بھی اسٹیبلائزیشن فیز ہے, ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن جب آپ اسٹیبلائزیشن فیز میں ہیں تو آپ کی کنڈیشنالٹیز ہوں گی. آپ کو کہیں آپ کو بجلی کی نرخیں بڑھانی پڑیں گی, آپ کو تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. یہ ان نونز ہیں. اور آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے کیا معاہدے چل رہے ہیں, کن چیزوں پر اگریمنٹ کی ہے انہوں نے, کن چیزوں پر اگریمنٹ نہیں کی, یہ ان نون ہے. دوسرا بہت بڑا ان نون یہ ہے کہ یہ جو ایک انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے کہ حاصلات ہمارے, کیونکہ جو ایکسپینڈیچر بیسڈ بجٹ ہے ان کا نا, یہ ہر سیکٹر کے لیے کچھ نہ کچھ ڈالا ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جہاں انہوں نے انسینٹیوز دیے ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکسز انہوں نے ریموو کیے ہیں اور کئی ٹیکسز انہوں نے ریموو کیے ہیں, تو یہ اتنا سارا پیسہ کیسے جمع کریں گے. اور تو یہ 2 بڑے ان نونز ہیں. اور جب آپ کے پیسے جمع نہیں ہوں گے, آپ کے شارٹ فالز ہوں گے, پھر آپ ماضی کی طرح آپ ڈاؤن ورڈ ریویژن کریں گے اپنے حاصلات کو, اور پھر اس میں آبویسلی آپ کا جو اپنے ایکسپینڈیچر سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ آپ کے پورے نہیں ہوں گے. لیکن گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ انہوں نے یہ کووڈ کے دوران بھی جو دنیا کی معاشی حالات اتنے خراب تھے, انہوں نے 3.9% پہ جی ڈی پی کی گروتھ واپس لے کے آئے ہیں, مطلب مائنس سے نکل کے پلس میں آئے ہیں. تو یہ سائنس تو نظر آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے گروتھ ہوئی ہے معیشت کے اندر. دیکھیں, گروتھ بھی کس نوعیت کی ہوئی ہے. اگر تو پروڈکٹیوٹی بیسڈ گروتھ ہوتی, انویسٹمنٹ بیسڈ گروتھ ہوتی تو وہ سسٹین کرتی ہے. یہ گروتھ کنزمپشن بیسڈ گروتھ ہے. آپ کے ملک میں جو پیسہ آیا ہے یا تو ریمیٹنسز آئے ہیں یا ایس پی کی پیسے آئے ہیں, یہ سپینڈنگز اور کنزمپشن کی گروتھ ہے, کیونکہ سروسز زیادہ آپ کے بڑے ہیں. ایکسپورٹ تو بالکل آپ کی کم بڑی ہے, آپ کی کہاں بڑی ہے اتنی ایکسپورٹ پر یہ ڈنڈورا یہ پیٹ رہے ہیں یا یہ بغل بجا رہے ہیں, یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے جی ایکسپورٹ جو ہے وہ $25 ارب کی ہے. $25 ارب تو پیپلز پارٹی نے 10 سال پہلے کر دی تھی. 2012 کے ایکسپورٹ یہ فگرز ہیں, 2011 کے ایکسپورٹ فگرز ہیں. تو آپ نے یہ سارا اتنا کچھ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا, اس کے بعد آپ 10 سال کی پیچھے والی فگرز لے کے آ رہے ہیں, تو آپ نے ملک کو کہاں پہنچایا ہوا ہے. تو اس لیے کوئی خاص یہ ساری جو ان کے سٹیٹس ہیں ان کے نمبرز میچ نہیں کر رہے, ان کی بیسکس میچ نہیں کر رہی ہیں. اور جیسے میں نے کہا, یہ جو پرستان انہوں نے بنایا ہوا ہے پاکستان کو, ایک خوابوں کی دنیا دکھائی ہے, اس میں کیا ریئلائز ہوگا. پہلے بھی فار انسٹنس انہوں نے جو وعدے کیے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم 1.2 ٹریلین جو ہے اس کا فسکل سٹیمولس یا یہ کووڈ بیسڈ بجٹ ہوگا جس میں ہر سیکٹر معیشت کے اس کو کچھ نہ کچھ اس کے جو کووڈ کے خطرات ہیں یا اثرات ہیں اس کے لیے بفر بجٹ ہے, ایلوکیشنز ہیں.
وہ 1.2 ٹریلین کا آج تک حساب نہیں دے پائے ہیں. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں نے اتنا قرض لے لیا تھا کہ ہم تو وہ قرض چکا کے جو ہے مرتے جا رہے ہیں. بس یہی ہے اب ان کے پاس. آج ابھی 4واں سال شروع ہوگا اور ابھی تک یہ پیچھے جو بھی اپنی ذمہ داریاں یہ لینے کے لیے بالکل راضی نہیں ہیں کہ ان کی جو ناکامیاں ہیں تیسرے سال چوتھے سال پر بھی یہ پیپلز پارٹی کے اوپر یا پی ٹی آئی کے پی ایم ایل این کے اوپر یہ سارا وہ ڈال رہے ہیں برڈن. لیکن یہ بتا دیں کہ اگر پیپلز پارٹی کا آپ کو اتنا بڑا گلہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سارے مسائل ہیں تو آپ نے پوری کی پوری معیشت کی ٹیم آپ نے پیپلز پارٹی کی کیوں اٹھا کے دی ہے؟ اس کا تو جواب دینا. آپ کا ماں سوا آپ کا جو ڈریم ٹیم ممبر تھا اسد عمر صاحب اس کو تو آپ نے 6 مہینے میں فارغ کر دیا. پھر آپ جو وزیر لے کے آئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلائزیشن کے لیے ہم بھی اسی کو لے کے آئے تھے. پھر آپ شوکت ترین جو لے کے آئے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کا تھا. تو ابھی آپ نے نادرا کا جو بندہ آپ لے کے آئے ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کا تھا. لیکن شوکت ترین صاحب یا حفیظ شیخ صاحب نے کبھی پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا. لیکن ٹیم تو ہماری ہو گئی نا جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی ساری جو کیمپین جو بھی ہو لیکن تھی یہ پیپلز پارٹی نے لوگ چنے نا, ہم نے وہ لوگ چنے. تو آپ تو اس وعدے سے آئے تھے کہ آپ اپنی ڈریم ٹیم لے کے آ رہے ہیں جو پاکستان میں ہر نکڑ پہ گھر بنائے گی اور ہر گھر میں 4 نوکریاں دے گی اور اتنی نوکریاں دیں گی کہ باہر سے لوگ باقاعدہ نقل مکانی کر کے امریکہ اور یو ایس سے آئیں گے کہ اوہو یہاں تو اتنی نوکریاں ہیں. پھر آپ 200 ارب ڈالر ادھر آ کے اور آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے منہ پر بھی مار دیں گے. تو یہ آپ کے اتنے وعدے تھے اور آپ کنٹینر پر سوار ہو کے دھرنے دے کر آپ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میری تو ٹیم ایسی ہے کہ میں آتے سر ہی اس ملک کو پری لینڈ بنا لوں گا. تو وہ آپ کے وعدے کہاں ہے آپ کی ٹیم؟ آپ کا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2008 سے لے کے 2013 تک 5 سال حکومت کی تو اس میں جو وہ بجٹ پیش کرتے تھے اس وقت کے بجٹ میں اور اس وقت کے بجٹ میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا؟ یہی ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی تبدیلی کہاں ہے. اگر آپ نے وہی انڈیکیٹرز ہمارے زمانے میں جو یہ اپارٹ فرام کہ ہم نے ایکسپورٹس بڑھائی ہیں, ہم نے غریبوں پر سپینڈنگ زیادہ کی, زراعت کا شعبہ گرو ہوا, فنڈامنٹلی گرو ہوا. جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی 2008 میں تو اس وقت پاکستان ویٹ شارٹ تھا, ہم گندم کا امپورٹ کرتے تھے. اور پھر جب ہم گئے تو سرپلس, پاکستان میں سرپلس, اور ہونا بھی تھا, ہم زرعی ملک ہے. ابھی 3 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہم زرعی ملک ہیں. آپ گندم کو امپورٹ کرتے ہیں, آپ پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں, شارٹیج کریٹ کرتے ہیں, پھر آپ امپورٹ کر دیتے ہیں. آپ نے کاٹن کو تباہ کر دیا, کاٹن کی جنسیں عجیب و غریب لے کے ان کو مکسنگ کر کے آپ نے وہ تباہ کر دیا. آپ نے جو آپ کہہ رہے تھے شوگر مافیا کو آپ پکڑیں گے تو شوگر مافیا کو آپ نے این آر اوز دے دیے. تو یہ سارا اور تھرو آؤٹ پہلے 3 سال ہم نے دیکھا کہ ہر 6 مہینے کے بعد ان کے جو فائنانس بلز ہی آتے تھے ایک طریقے سے, تو وہ اس میں ایمنسٹی سکیمز تھیں, آرڈیننسز آتے تھے تو ان میں ایمنسٹی سکیمز تھیں. اور یہ ساری ایمنسٹی سکیم مجھے خوشی ہوتی اگر یہ اناؤنس کرتے کہ جتنے بھی غریب ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ ہیں یا اور غریب ہیں جو بجلی کا بل دے نہیں سکتے, ہم ان کو بجلی کا بل معاف کرتے ہیں. یہ ایمنسٹی ایسی ہوتی جو آپ غریبوں کو فائدہ دیتے. آج تک وہ غریب جن کے 10,000 15,000 بل ہیں وہ دے نہیں پا رہے, ان کی بجلیاں بند ہیں, ان کے چراغ روشن نہیں ہوتے. اور آپ نے بڑے بڑے جاگیرداروں کو, بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو, بڑے بڑے صنعت کاروں کو, بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ مافیاز کو, آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو, سب کو آپ نے ایک چھوٹ دے دی. آرڈیننسز کے ذریعے آپ نے ایمنسٹی سکیمز دے دیں. آپ ان کو پہلے آپ کہتے تھے یہ کالا دھن ہے, سارا منی لانڈرنگ ہے. آپ نے کہا کہ آپ منی لانڈرنگ کرو, میں تو سوال ہی نہیں پوچھوں گا آپ کو اگر آپ کنسٹرکشن میں لگاتے ہو. تو یہ اس قسم کی فراڈیولنٹ قسم کی ان کی اور اس قسم کی یہ شارٹ سائٹڈ پالیسیز میں آپ کی فنڈامنٹل چینجز نہیں ہوں گے. یہ پھر آپ کا کالا دھن آ جائے گا, پھر اور کالا دھن بنے گا, پھر اس کو آپ پھر ایمنسٹی دے دیں گے. تو انہوں نے امیروں کے لیے ایمنسٹیز اور جو آئی ایم ایف کا اسٹیبلائزیشن پروگرام تھا جس نے معیشت کو کے فنڈامنٹلز کو درست کرنا تھا, اب آپ یہ ان سے پوچھیں کہ اس کا وہ
किस के कंधों पर आपने सारा बोझ रखा? एहसास प्रोग्राम के ज़रिए गवर्नमेंट गरीबों को काफ़ी हद तक हेल्प तो कर रही है, उनको कैश भी मिलता ये है। एक एहसास प्रोग्राम नहीं है, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है कानून के हवाले से। वो गरीब औरतें आके कहती हैं ये बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम है, ये इसका शुक्रिया, तो कहता है ये नहीं है। भाई ये कानून में है और इसके फंडामेंटल या बुनियाद हमने रखी। अच्छा हुआ नून ने भी उसको आगे बढ़ाया, आपने भी आगे बढ़ाया, हम उसकी तारीफ करते हैं। अगर आपने, हमारे पास 70 अरब रुपए इसके मख्तस थे, आपने 200 अरब तक लेके लेकिन गए। फरजाना राजा साहब पे बड़े करप्शन के इल्ज़ामात हैं और वो मुल्क से फरार भी हो गई हैं और अदालत में पेश भी नहीं देखिए, होती ये हैं। सारी चीज़ें, करप्शन के इल्ज़ामात जो इनकी जो माफिया टीम है उसके ऊपर कितने हैं, उनको तो आप एनआरओ दे के रातों रात आप मुल्क में भगा देते हैं। जुल्फी बुखारी से पूछे ना कहाँ गया वो, इनसे पूछे उनको वो कहाँ छुपाया आपने, नदीम बाबर को कहाँ छुपाया है आपने। इतने सारे और आपके हैं, वो जहांगीर तरीन ग्रुप बना लेता है, उसको आप एनआरओ देते हैं, उसके कहने पर एफआईआर का चीफ तब्दील कर लेते हैं आप। ये हालात हैं इस मुल्क के, इस गवर्नमेंट के। यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक से पहले बात हो रही थी शुगर स्कैंडल पे ना, तो अब शुगर को जो है वो 3rd शेड्यूल में लेके आ रहे हैं और जहांगीर तरीन से भी इख्तलाफात प्राइम मिनिस्टर साहब की इसी बात पे हुए। तो आप क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों में चीनी की कुछ सस्ती आवाम को मिलेगी कि ये भी सब इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, अभी मैं पढ़ रही थी कहीं डेटा, अभी मैं देखती हूँ, अभी जो वो टैक्स लगा रहे हैं उसके ऊपर शायद चीनी की रेट तो बढ़ेगी, चीनी की बढ़ेगी। आपकी तेल की कीमतें इंटरनेशनली बढ़ गई हैं, वो अगर रैशनलाइज करेंगे तो वो आपकी बढ़ेगी। फिर आपने कोई एक बहुत हैवी किस्म का टैक्स फ़ोन कॉल पर 3 मिनट के बाद अगर आप करेंगे तो 1 रुपए का इजाफा होता जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो इस किस्म के फिर आपने सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, अभी जो टेलीफोन वाली बात हो रही थी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे तो शौकत तरीन साहब ने कहा कि वो वापस ले लिया, वो नहीं होगा टेलीफोन कॉल ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ा जो टैक्स का इनका है चंक, वो है पेट्रोलियम लेवी। और पेट्रोलियम लेवी एक बहुत बड़ा झूठ है अवाम के साथ। पेट्रोलियम लेवी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये लगभग आपके 35% होगा जो टैक्स लगेगा। तो ये अगेन इनडायरेक्ट टैक्स है। जो मैंने कहा कि आपकी स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम जो है, ट्रस्ट्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान, इज़ बिकॉज आज भी अगर आप इस वक्त टैक्स के, मैंने अभी मुझे डिटेल्स देखनी है, मैंने अभी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं एक एक टैक्स देखूं, लेकिन जो समरीज मैंने पढ़ी हैं उसमें ये लिखा है कि डायरेक्ट आपकी टैक्सेस की जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज है उससे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका ज़्यादा इजाफा है, विच मीन्स कि एक बार फिर आप गरीबों के कंधों पर बोझ डालेंगे, फिर आपके बिजली के बिल बढ़ेंगे। IMF के साथ जो हमें पता है, ये इतनी नॉन ट्रांसपेरेंट, मैं फाइनेंस कमेटी की मेंबर हूँ, इनसे पूछते हैं IMF के साथ क्या अग्रीमेंट होती है, ये बताते नहीं है। ये मीटिंग सही तरह, इसमें जो हमें क्वेरीज होती हैं, ये सेक्रेटरीज आते हैं जाते हैं, पहले तो 3 साल वो मिनिस्टर साहब आए नहीं, अब आए हैं तो इतनी रोज़ी पिक्चर देते हैं शौकत तरीन साहब। तो इस वक्त इनके IMF के साथ जो निगोसिएशन चल रही है वो सर्कुलर डेट के ऊपर भी चल रही है। हाँ, एक और चीज़ इनके नंबर्स में जो एडअप नहीं हुआ वो ये है कि इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो इनको 3,000 अरब, लगभग 2,500 अरब के लगभग इनकी सर्कुलर डेट है। इनकी PSEs का ये पैसे हैं, वो कहाँ इन्होंने रखे हैं, वो तो बताएं ना। उसके जब आपकी मेन इशू होता है जो आपके डिटर्मिन करेगा कि आप IMF प्रोग्राम में जाएंगे नहीं जाएंगे, आप कितने खुद मुख्तार हो गए मईशत के हवाले से, वो फिगर है फिस्कल डिफिसिट का। इस वक्त ये कहते हैं फिस्कल डिफिसिट 80% है, मेरे ख्याल से 100% से क्रॉस कर गया अगर हम इनको ऐड अप करें। ये जो आपने ये जो सर्कुलर डेट का फिगर है या PSEs पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का डेट है, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने छुपाई हुई हैं। दूसरा एक और पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के आवाम को समझना है कि ये जो फिस्कल डिफिसिट को या गैप क्लोज करते हैं, एक उसमें बहुत बड़ा नंबर होता है जिसको ये कहते हैं प्रोविंशियल सरप्लस। इसका मतलब ये है, ये इम्प्लाई ये करते हैं कि सूबों को जो हम पैसे मुंतकिल करते हैं, वो सूबे जो खर्च नहीं करते वो हमारे बचे हुए होते हैं, तो वो उनको कुशन मिल जाती है फिस्कल डिफिसिट को गैप क्लोज करने में। लेकिन हकीकत ये है कि ये ज़बरदस्ती वाला फिस्कल डिफिसिट है, क्योंकि ये सूबों को रिलीज़ ही नहीं करते।
اب آپ چلے جائیں پنجاب، بوزدار کے پنجاب میں، اور اس سے پوچھ لیں کہ کتنا خرچ کر سکے ہیں وہ پچھلے 3 سالوں میں. رو رہے ہیں لوگ. پنجاب میں صوبوں ڈسٹرکٹس کے حالات بہت خراب ہیں، کچھ نہیں سپینڈنگ وہ کر سکے کیونکہ یہ سارا سرپلس دکھا دیتے ہیں. سندھ میں تو ہم کھلے رو رہے ہیں، وہ تو چپ کے رو رہے ہیں، ہم تو کھلے رو رہے ہیں. ابھی منسٹرز آئے، انہوں نے ساری پریس کانفرنسز کی، وہ یہی ساری بات کی. کہنے کا مطلب ہے کہ NFC ایوارڈ میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں صوبوں کے لیے وہ گورنمنٹ صوبوں کو دیتی ہی نہیں ہے. دیکھیں کچھ حد تک دیتی ہے، لیکن ایک فگر دے دیتے ہیں بجٹ میں سرپلس. سپوزنگ سرپلس، پروونشل سرپلس وہ دکھائیں گے 250. ان کو اپنا فسکل ڈیفیسٹ دکھانا ہوتا ہے، جو IMF آپ کو فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ دیتا ہے. اگر آپ کو فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ دیتا ہے کہ 6% رکھنا ہے، تو اس 6% میں آپ وہ زبردستی والے جو آپ کو پیسے دینے ہیں وہ آپ لے کر اس کا ایک حصہ بتائیں گے کہ یہ تو ہمارا گیپ کلوز. اچھا، گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم سبسڈیز نہیں دیں گے. عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے، لیکن ابھی بھی 600 ارب سے زیادہ جو ہے وہ سبسڈیز کے مد میں جو ہے وہ پیسے رکھے گئے. تو اس یو ٹرن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ سبسڈیز جو ہیں، ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے غریب ترین لوگوں کو کشن یا بفر ضرور، سہارا ضرور دیتی ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے ڈیٹیل میں کہ یہ کہاں کس کس مد میں سبسڈیز ہیں. میں نے اس کا ڈیٹیل نہیں دیکھا. کافی اتنی لمبی چوڑی ان کی وش لسٹ ہے، اتنی لمبی بھاری برکم ان کی شاپنگ بیگ ہے جس میں ہر چیز انہوں نے گھسایا ہوا ہے، جو ایک فکشن ہے. جیسے میں نے کہا یہ پرستان ہے. وہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہمیں IMF کے ڈیٹا پتہ چلے کہ IMF کے ان کی کیا اگریمنٹس ہیں، اور یہ جو ان کی ریسیٹس ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریسیٹس جو ہیں، ماہرین میں ماہر نہیں ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، لیکن مجھے بہت ہی انریلسٹک لگ رہا ہے ان کے ریسیٹس جو ہے. یا جو قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کی بھی ممبر ہیں، جی جی بالکل، تو جو چودھری فواد لے لیں یا باقی منسٹرز بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ ہے. ترقیاتی کاموں پہ جب پیسے لگیں گے، ہاؤسنگ پہ لگے گا، دوسرے کاموں پہ لگے گا، تو وہاں پہ بہت ساری دوسری انڈسٹریز بھی جو ہے وہ بھی گرو کریں گی اور اس سے جابز بھی کریٹ ہوں گی اور خوشحالی بھی آئے گی. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، جب میں نے اس کو کہا کہ پرستان ہے، تو یہ پرستان یہی ہے. یہ ایک خوابوں کی دنیا کریٹ کیا. پریکٹیکلی ان کے پاس پیسہ ہوگا کتنا جس کو یہ خرچ کر سکیں گے. پھر ایک اور دیکھیں بہت زیادہ رسکس ہیں. ایک بہت اور رسک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹس بڑھائیں گے، ہو سکتا ہے بڑھا بھی دیں، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پچھلے 2-3 مہینوں میں ان کا ٹریڈ گیپ بڑھ رہا ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے امپورٹ، ایک رٹ ان کی لگی ہوئی ہوتی ہے. سب کو انہوں نے یاد کرا دیا، جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بند کر دیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بند کر دیا، کلوز کر دیا، گیپ ختم ہو گیا، سرپلس میں آ گئے. لیکن پچھلے 2-3 مہینوں سے ان کا ٹریڈ گیپ تسلسل سے بڑھ رہا ہے. جب آپ کا ٹریڈ گیپ بڑھے گا تو یہ خطرے کی نشانی آلریڈی ہے. تو جب آپ کے پاس یہ ٹریڈ گیپ بھی بڑھے گا، آپ کے فسکل ڈیفیسٹ کے بھی فگرز سمجھ میں نہیں آ رہے، آپ کے IMF کی اگریمنٹس بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی ریسیٹس جو ہیں اس میں آپ کیسے بڑھائیں گے جب آپ نے سارے معیشت کو ایک چھوٹ دے دی ہے براہ راست ماں سوا غریب کے کندھوں پر، اور ان کے آپ یہ پیٹرول کی قیمتوں میں آپ لیوی ڈالیں گے. اور یہ لیوی بھی اس لیے ہم اس کو غیر قانونی ٹیکس سمجھتے ہیں کہ یہ ڈویزیبل پول میں نہیں آتا، یہ ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں جاتا ہے. یہ ڈویزیبل پول میں جانا چاہیے. ڈویزیبل پول میں وہ سارا پیسہ جاتا ہے جو NFC ایوارڈ میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ JIDC یہ ہائی وے رابری ہے. وفاق اپنی چلے، وفاق کو اپنی چاہیے چیزیں، لیکن آپ یہ اپنا جو CCI ہے اس میں آپ اگریمنٹ کرا لیں صوبوں کے ساتھ کہ یہ ہم مل کر اس کا کچھ کریں گے. تو آپ کو صوبوں کو بھی آپ کانفیڈنس میں نہیں لیتے. صوبوں کے اخراجات جو ہیں وہ آپ زبردستی واپس لے لیتے ہیں سرپلسز دکھا کے جھوٹے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو یہ ساری چیزیں جب پتہ چلے گی آپ کو یہ لگے گا کہ یہ اس لیے یہ فکشن ہے کہ آپ کو لگے گا 3-4 مہینے 8 مہینے کے بعد یہ پھر ایک چھوٹا سا فائنانس بل لے کے آ جائیں گے جس میں آپ ٹیکسز لگائیں گے. جو ہے وہ کچھ عرصے بعد آ سکتا ہے. کتنی دفعہ آئے ہیں؟ اچھا، کتنی. ابھی آپ نے ایک انکم ٹیکس آرڈیننس دیکھ لیا کہ آرڈیننسز کے ذریعے یہ ٹیکسز لگا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں جب ان کے IMF کے معاملات سیٹل ہوں گے اور باقی انونز اب سیٹل ہوں گے تو یہ ٹیکسز بیکاز ان کے پاس، اور یہ جو کہہ رہے ہیں ہم 900 ارب روپے کی جو ہے وہ اسپینڈنگز کریں گے، اس پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی. یہ اس لیے کہ میں ریپرزینٹ کرتی ہوں ایک دیہی علاقہ ہے سندھ کا، خیرپور.
مجھے یاد نہیں ہے کہ پچھلے 7 سال میں مہاسبہ پیپلز پارٹی کے 5 سالوں کے بعد بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, 24 لاکھ اس کی آبادی ہے, مجھے نہیں پتا, نہیں دیکھا میں نے کہ پچھلے 7 سالوں میں وفاق کی طرف سے ایک پھوٹی کوڑی بھی یہاں کے لوگوں کو ملی ہو. کیوں سزا آ رہی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں. اور آج بھی انہوں نے وفاق کی طرف سے جو چیخ رہے ہیں سندھ کے منسٹرز کہ ہم نے آپ کا کیا قصور کیا, چلیں آپ ہمیں اسکیم نہ دیں, آپ سندھ گورنمنٹ کو اسکیم نہ دیں, آپ خود تو چلائیں اسکیم. اور یہ جو کے بعد سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ نہیں, 13 سال سے سندھ گورنمنٹ کی حکومت ہے. نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے. این ایف سی میں تو سب برابر ہے نا, سب کو این ایف سی فارمولا مل رہا ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن وفاق کے 900 ارب میں سے اگر آپ کی ایک گورنمنٹ 3 صوبوں میں ہے کسی نہ کسی فارم میں, آپ کے الائز ہیں, ان کو تو آپ دے دیں, یہ تو سوتیلی ماں ہے نا, ان کو آپ دے دیں, آپ کے پاس 100 روپے ہے, ان کو آپ 95 روپے دے دیں چاروں ان سبلنگز میں, اور ایک کو آپ کہیں کہ تم تو غیر ہو. کہا جاتا ہے 100 ارب دیا گیا لاڑکانہ کے لیے, لیکن لاڑکانہ کی تو صورتحال چینج نہیں ہوئی. لاڑکانہ کی صورتحال بہت چینج ہوئی ہے. آپ آئیں نا, آپ اگر ایک ہی چیز پہ زوم کریں گے, لاڑکانہ میں کیا نہیں بنا, یا لاڑکانہ میں ایک یونیورسٹی بن گئی ہے, لاڑکانہ میں ایس یو آئی ٹی بنا ہے, NICVD بنا ہے, لاڑکانہ میں آپ کی سڑکیں بنی ہیں, بڑی بڑی سڑکیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سڑکیں بنے ہیں. بہت دیے جاتے ہیں, لیکن سندھ حکومت کرپشن بہت زیادہ کرتی ہے. دیکھیں, یہ ایک بیانیہ آپ کو بنانا ہے جس سے آپ ریشنل نہیں کرتے نا, جس کے ساتھ آپ ریزننگ نہیں کرتے, اس کو آپ گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایک تسلسل سے یہ ہو رہا ہے کہ سندھ کو آپ, کیونکہ یہ آپ کی پہنچ میں نہیں آ رہا, لوگ آپ کو ووٹ نہیں دے رہے, اور آپ کو اس لیے ووٹ لوگ نہیں کہتے, تو آپ سندھ کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ سندھ ہے کیا. آپ سمجھتے ہیں سونے کی چڑیا, اس سے لیتے جاؤ پیسہ, کراچی سے لیتے جاؤ آپ پیسہ, بدین کے آپ تیل لے لو, آپ خیرپور سے آپ گیس لے لو, اور دو کچھ نہ. ہم جتنا گیس ہم نے ایندھن دیا ہے وفاق کو, اسی میں سے کچھ حصہ میں وہاں سے آپ کو ریٹرن اتنا نہیں ملتا. یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا یہ بتائیے کہ اپنا اب سندھ گورنمنٹ بھی کچھ عرصے میں بجٹ پیش کرے گی, تو کچھ وہاں پہ ایسی تجاویز ہیں جس میں سندھ کے عوام کو ریلیف ملے گی, کیونکہ آپ کمپیریزن کر سکتی نا کہ وفاق نے اگر ایک بجٹ دیا ہے تو اپوزیشن کے مطابق اس میں لوگوں کے لیے یا غریبوں کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا. تو سندھ گورنمنٹ کیسا بجٹ لانے جا رہی ہے جس سے عوام کو, کچھ سندھ کے عوام کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں, لاسٹ ایئر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب وفاق نے 0% انکریز کیا سرکاری ملازموں کی جو الاؤنسز ہیں یا پیز اینڈ پینشنز ہیں, تو سندھ نے 15% انکریز کیا, تو وہ ایک ریلیف آپ نے دیا ہے. تو ابھی مجھے تو ڈیٹیل نہیں پتا, ظاہری بات ہے, میں وفاق میں MNA ہوں, تو سندھ کے منسٹر آپ کو اس کا بہتر جواب دیں گے, لیکن جو مجھے علم ہے وہ یقیناً ویلفیئر بیسڈ بجٹ ہوتا ہے جس میں عوام کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اس گورنمنٹ نے تو جو سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو 10% اس دفعہ اضافہ دیا ہے, وہ بھی رو کے دیا ہے جی, نکال کے پوچھیں کتنے سرکاری ملازموں کو کہاں سے نکالا ہے, وہ تو پہلے حساب دیں. ریڈیو پاکستان سے نکال دیا, اسٹیل مل سے نکال دیا, PTV سے نکال دیا, ابھی ایک اور لمبی سی فہرست ہوگی, اور CSS کے اعلیٰ آفیسرز کو بھی نہیں چھوڑ رہے, ان کے لیے بھی کھانا بنایا ہے, اور یہ کہتے ہیں ہمارا مینیفیسٹو کا حصہ ہے کہ لوگوں کو نکالو. تو یہ ٹارچر دینے آئے ہیں لوگوں کو. نہیں, گورنمنٹ کہتی ہے کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس بہت زیادہ ادارے اسی لیے تباہ ہوئے ہیں, بے شک وہ اسٹیل مل ہے, بے شک وہ PI ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور نون لیگ نے اتنی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کی تھی جس کی وجہ سے اداروں پہ بوجھ زیادہ پڑا, اور دیٹس وائی جو ہے وہ کلیپس کر گئے. ہاں, اب میں آپ اس کا ایگزامپل لے لیں کہ PIA کے ساتھ کیا کیا. ہمارے زمانے میں PIA اڑ تو رہا تھا نا, لندن بھی جا رہا تھا, آپ کا بارسلونا بھی جا رہا تھا, آپ کا جو فلیگ ہے, آپ کا نیشنل کیریئر ہے, وہ دنیا بھر کے کیپٹلز میں جا رہا تھا. انہوں نے PIA کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. PIA آج آپ کے گلف کنٹریز کے بعد دبئی کے باہر آپ کا اڑ نہیں سکتا جہاز. تو they have thrown the baby with the bath water. ان کو اتنی نفرت تھی PIA کے ملازموں سے, انہوں نے PIA ہی تباہ کر دی. لیکن پائلٹ دیکھیں نا, جعلی ڈگری کے اوپر پائلٹ اگر جہاز اڑا رہے ہیں, وہ تو ساروں کی زندگی جو ہے وہ, جس منسٹر نے یہ بیان دیا اس کی اپنی ڈگری جعلی ہے, ٹیسٹ کروائیں وہ اس سے. اور مجھے حیرت ہے کہ اس نے فلور آف دا ہاؤس, یہ مقدس سیاستدانوں کے لیے ایوان اعلیٰ ہے پارلیمنٹ, یہ مقدس جگہ ہے, یہاں ہم جھوٹ نہیں بولتے. اٹھ کر اس نے پائلٹس کی تذلیل کی, اور پائلٹس کی نہیں کی, آپ نے اپنے ملک کی تذلیل کی.
آپ کے ملیشیا میں فلائی کر رہے تھے پاکستان کے پائلٹس، آپ کے یورپ میں کر رہے تھے، یو ایس میں، کینیڈا میں، ساروں کو چھٹی کر دی کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ پتہ نہیں کتنے 100 جو پائلٹس ہیں اس کی ڈگری جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا ان کے لائسنسز مشکوک ہیں. اور آپ نے ایک سٹیٹمنٹ کے بعد جتنے بھی آپ کے ایئر سیفٹی کے فورمز ہیں دنیا بھر کے، انہوں نے پاکستان کو لادوا کر دیا. اگر کوئی ایسا معاملہ تھا تو اس کو انٹرنلی دیکھنا چاہیے تھا، ایسا معاملہ تھا ہی نہیں، ایسا معاملہ تھا ہی نہیں. اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے اور اس میں جو بھی ملوث ہیں ان کو فارغ کرنا چاہیے، بالخصوص اس وزیر کو جس کو پتہ نہیں ہے. اپنی منسٹری میں آپ اپنے جو بھی اچھا ہے برا ہے آپ اس کا پورا ڈیٹیل لے کر، ایک سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری یہ ہے، ایک سیاستدان کے پاس ہمارے پاس ایک زبان ہے، کمیونیکیٹ ہم کرتے ہیں، ہم اس طریقے سے کمیونیکیٹ کریں کہ ہم جو ذمہ داری ہے ہماری کہ ایک ذمہ دارانہ آپ کی سٹیٹمنٹس ہونی چاہیے کہ آپ اپنے اداروں کا تحفظ کریں، اپنے ملک کا تحفظ کریں، اپنے نیشنل انٹرسٹ کا تحفظ کریں. اگر ایسی انویسٹیگیشن جاری تھی تو آپ رزلٹس کا انتظار کرتے، کیونکہ یہ دھرنا اور یہ جلاؤ گھراؤ والی جو گورنمنٹ آئی ہے ان کا بنیاد ہی یہی تھا کہ سب کو گندا کرنا ہے، ہر چیز کو گندا کرنا ہے. اور کیونکہ یہی اب ان کا ابھی بھی منترا چل رہا ہے اور اس لیے یہ اب ہمارے نیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو انہوں نے تباہ کیا ہے. آئی تھنک قوم ان کو معاف نہیں کرے گی جو انہوں نے ہمارے PIA کے ساتھ کیا ہے، ہمارے پائلٹس کے ساتھ کیا ہے. اتنی مایوسی ہے اگر ہم ایئر لائن میں دیکھیں، بہت بہت دکھ ہوتا ہے جب ہمارے PIA کے جہاز جو ہیں وہ اور ہماری نیشنل ایئر لائن لمٹ ہو چکی ہے. اٹس لوکل فلائٹ ناؤ. آپ کی اسلام آباد سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد، اور آپ کی کراچی سے دبئی اور دبئی اینڈ بیک، اور مے بی ایک آپ کا ترکی چل رہا ہوگا اور ملیشیا چل رہا ہوگا. کہیں آپ یورپ میں نہیں جا سکتے، کہیں آپ امریکہ میں نہیں جا سکتے. یہ حال کیا انہوں نے. اور اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کی سزا کس کو ملنی چاہیے؟ کیوں نہیں سزا ملی؟ ریلوے کے حادثات ہوتے ہیں، کیوں نہیں سزا ملتی؟ وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ دیکھیں جی اتنا ساؤتھ کوریا میں ایتھکس ہے کہ ایک بحری جہاز جو سمندر میں ڈوب جاتا ہے تو وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے. تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ کتنے آپ نے لوگ مروائے ریلوے میں؟ کیوں نہیں؟ آپ کا حال یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جی اس ملک کو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، آپ ایک ٹریک سیدھا نہیں رکھتے. لیکن ٹریک پہ تو کسی بھی گورنمنٹ نے کام نہیں کیا. پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ آتی رہی، نون لیگ کی بھی گورنمنٹ آتی رہی، حادثے ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ ٹریک جو ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. دیکھیں میں یہ مانتی ہوں کہ ہمارے زمانے میں ہر کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن ہمارے اندر وہ ایک عاجزی تھی. ہم یہ نہیں کہتے تھے ہم عقل کل ہیں، ہم یہ سب کچھ کر دیں گے. اتنے بڑے بڑے جھوٹ ہم نے بھی کبھی نہیں بولے کہ ہم 50 لاکھ نوکریاں لے کے آئیں گے، 1 کروڑ اور 200 ارب ڈالر منہ پہ ماریں گے. ہم نے تو یہ نہیں کہا. نہیں ہم نے کسی کو گندا کیا، نہیں ہم نے انتقامی کاروائیاں کی. ہم نے اپنا کام کیا، ہم نے فنڈامنٹلز چینج کیے. ہم بھی IMF پروگرام میں گئے تھے. اس کے بعد ہم نے غریبوں کے لیے کچھ کام کیا. ہم نے ملک کے زراعت ٹھیک کی، ہم نے ایکسپورٹس ٹھیک کی، ہم نے انڈسٹری ٹھیک کی. ٹھیک ہے کئی محکمے ہم سے رہ گئے، میں مانتی ہوں ہم سے کئی محکمے رہ گئے، لیکن ہمیں ٹائم ملتا تو شاید ہم اچھا. کل بجٹ کے بعد جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے چیمبر میں گئے تھے، وہاں ان کی کافی دیر میٹنگ بھی ہوتی رہی. تو کوئی دوبارہ سے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا PDM کے فورم سے حکومت کے خلاف جو ہے وہ کوئی اپنا تحریک چلانے کا پروگرام نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں سیاست کہتے ہیں نا آرٹ آف دا پاسبل ہے. کوئی حرف آخر نہیں ہوتا سیاست میں، اور موقع دیکھتے ہیں. اس وقت موقع یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے اس پہ ہمیں عوام کی نمائندگی کرنی ہے. حکومت کے جو جعلی، میں سمجھتی ہوں کہ جعلی کاغذی یہ جو بجٹ ہے جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، اس کو بے نقاب کرنا ہے. جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو رجسٹ کرنا ہے. جو صوبوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، بالخصوص سندھ کے ساتھ ناانصافی کی ہے جو ان کی حکومت نہیں ہے، کیونکہ ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پر، اس کے ساتھ جو ناانصافی اس کو بے نقاب کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر کرنی ہے تو اپوزیشن اگر مل کے کرے گی تو لوگ خوش ہوں گے. جو لوگ ان سے نالاں ہیں، جن عوام کو انہوں نے تنگ کیا ہے، جینا اجیرن کرے، ان کو ہم روکیں گے. کٹ موشنز ہم
ہم دیں گے, کٹوتی کے موشن ہوں گے, وہ ان کے جو انڈیو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کے اوپر ہم دیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ووٹنگ میں ہم ان کو ڈیفیٹ اچھا, اس دن میں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک عجیب چیز دیکھی, کہاں تو اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے خلاف بائیکاٹ کر کے باہر جاتی تھی, لیکن اس دن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر کے بعد مسلم لیگ نون کے اپوزیشن نے اپوزیشن کے خلاف بائیکاٹ کر کے باہر چلی گئی. تو اختلافات کیا بڑھتے جا رہے ہیں؟ نہیں, بالکل یہ نہیں ہے. دیکھیں, فلور جو ہے, یہ میرا 12 سال کا تجربہ ہے, فلور ایک بہت انپریڈکٹیبل جگہ ہے. وہاں آپ کے دیکھیں کہ آپ کے لگ بھگ 340-45 لوگ ممبرز ہیں, بہت بڑا ہاؤس ہے. وہاں اسپیکر بیٹھا ہوا ہے ایک, اس کو سب کو ڈسپلن کرنا ہے, کوئی کبھی کون اٹھ رہا ہے, کبھی کون اٹھ رہا ہے. تو کبھی کبھی اس انپریڈکٹیبلٹی میں کچھ ایکسچینجز ہو جاتے ہیں جو ناخوشگوار ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت ہی مومنٹری ہوتا ہے, جب وہ رات گئی بات گئی والی چیز ہو جاتی ہے. اور اپوزیشن بینچز میں ہمارا تو ایک نیچرل الائنس ہے, ہم کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ہمارے اصل جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے وہ تو جو آئل ہے اس کے اس طرف بیٹھے ہوئے. لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ سینٹ کے الیکشن میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنا لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے اپلائی کیا تو اس وقت سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو فاصلے آپس میں بڑھتے چلے گئے؟ دیکھیں, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی کی جو سیاست رہی ہے اس میں یہ 2 بڑی جماعتیں رہی ہیں اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی رہی ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ہی ہو جائیں, یہ تو نہیں ہے. ہم الگ الگ جماعتیں, ہمارے لیڈرز الگ ہیں, اور ہمارا پولر, ہم اگر نارتھ پول ہیں تو یہ ساؤتھ پول ہے, ہم ساؤتھ پول ہیں تو یہ نارتھ پول ہے. ہم بات کرتے ہیں, یہ سرمایہ کی بات کرتے ہیں, یہ کنزرویٹیوز ہیں, سمجھیں ہماری لیبر پارٹی ہے. ہم ورکنگ کلاسز کی بات کرتے ہیں, ہم مساوات کی بات کرتے ہیں, ہم سٹیٹس ڈفرینسز کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو ہمارا ایک آئیڈیولوجیکل ان سے جھگڑا ہے, ہمارے کارکنوں کا جھگڑا ہے. ہم اگر ساتھ ہوتے ہیں, صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ, جب یہ ہے کہ ہمارے آگے جو ہمارا دشمن ہے اس کو ہمیں کمزور, وہ اگر وہ ملک کے لیے خطرناک ہے, جو یہ ہے پی ٹی آئی والے ہیں جو جمہوری اداروں کو تباہ کر رہے ہیں, تو ہمارا مقابلہ جب ان سے ہے اور ملک کی بات ہے, پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ شہید بی بی نے بھی نواز شریف کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اسی بنیاد پر ایک پی ڈی ایم بنا. لیکن ہم الگ الگ جماعتیں ہیں اور ہم آگے بھی ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. تو اس میں اگر یہ سینٹ میں ڈفرینس ہوا, کچھ طریقہ کار میں فرق ہوا, ہو سکتا ہے ہماری طرف سے کچھ جلد بازی ہو سکتا ہے ان کو کچھ سمجھنے میں دیر ہوئی ہو سکتا ہے ان کی طرف سے جلد بازی ہو. یہ اس وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے. اس وقت کیونکہ ہمارا ایک موقف ہے, ان کا ایک موقف ہے, اور انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑے گا, مولانا صاحب ہیڈ ہیں, مولانا صاحب کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو وہ نہیں کر پائے, اور وہ ایک سائٹ پہ ہو گئے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اب تک کو ٹائم دیا. آپ نے دیکھا کہ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یہ ایک پرستان والی سٹوریاں جو ہے وہ سنائی گئی ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا, کس طرح پیسہ لگے گا, آئی ایم ایف کے ساتھ کیا جو ہے ان کے معاہدے ہو رہے ہیں, وہ قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, یا قومی اسمبلی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. مسلم لیگ کے بارے میں بات انہوں نے کرتے ہوئے کہی کہ وہ بالکل ہم ایک ڈفرینٹ جماعتیں ہیں, 2 جماعتیں ہیں, ایک جیسے ڈیموکریٹک ہے, ایک لیبر پارٹی ہے. دونوں کے اختلافات آپس میں ضرور ہیں, لیکن کیونکہ ان کا دشمن ایک سانجہ ہے یعنی کہ پی ٹی آئی, تو اس کے خلاف لڑنے کے لیے دونوں آئندہ آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ مل کے لڑیں. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.